محتشم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے اس رب لم یزل نے ہمیں ماہ شوال المکرم میں یہ پہلا جمعۃ المبارک آج عید الفطر عید سعید کا تیسرا روز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک میں مل بیٹھ کر اور اولاً یہاں تشریف لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ہم سب کو اس اجتماع پاک کے صدقے ہماری کامل مغفرت فرمائے، ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ چونکہ موضوع بہت اہم ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ذوق سے خطیب کا ذوق بڑھتا ہے، آپ لوگ دلچسپی سے سنیں تو ہم سنانے میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں، اسی حساب سے بندہ تیاری بھی کر کے آتا ہے۔ لیکن اگر سامنے آنے والے آئیں بالکل آخر میں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ذوق برقرار رہتا ہے۔ خیر، جو کچھ ہم نے لایا وہ پیش کرتے ہیں، اب 2 ہیں 20 ہیں 30 ہیں جتنے بھی ہیں وہ سن لیں۔ اور یہ دل کی حسرت ہے کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانے بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ ذکر ہنسی رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے، جو درس شاہ بطحاں نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا، مشکل میں اللہ کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ رمضان المبارک کی آمد مائے رحمت، مائے مغفرت، مائے جہنم سے آزادی آیا اور ہم سے جدا ہو کے چلا گیا۔ عید الفطر آئی، آج عید کا تیسرا روز ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہماری مساجد ویران ہو چکی ہیں۔ مسجدوں کی یہ چٹائیاں، مسجدوں کے یہ وضو خانے، مسجدوں کے یہ منبر و محراب اپنے ان رمضان کے نمازیوں کو پکار کے کہہ رہی ہیں، نمازیوں واپس آ جاؤ، اے نمازیوں واپس آ جاؤ۔ محتشم سامعین حضرات، اگر آج ہمیں جماعت میں شرکت کی فضیلتیں معلوم ہوتی اور جماعت کو چھوڑنے کی وعیدیں معلوم ہوتی تو شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوتا کہ وہ نماز گھر میں پڑھتا، بلکہ وہ آ کے مسجد کو آباد کرتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا، اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، مسجد تو مسجد گھر میں بھی نہیں پڑھتا، وہ تو انتہائی بدبخت شخص ہے، انتہائی وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چند سانسیں عطا فرمائی پھر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو رہا۔ آج ہم بات کریں گے مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ جماعت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم میں ہے کہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، فرمایا تنہا پڑھنے سے 27 درجے بہتر ہے۔ ایک شخص تنہا نماز پڑھتا ہے، ایک شخص جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا باجماعت نماز پڑھنے والا 27 درجے اور زیادہ بہتری کی طرف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح مسلم اور ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق یا بیمار، اور بیمار کی حالت یہ ہوتی کہ 2 شخصوں کے درمیان چلا کر نماز کو لاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الہدا کی تعلیم فرمائی، اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا سنن الہدا سے ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جسے یہ اچھا معلوم ہو کہ کل خدا اسے مسلمان ہو، کہ کل خدا سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو 5 نمازیں اور 5 نمازوں پر وہ محافظت کرے۔ پھر فرمایا
جب ان کی اذان کہی جائے کہ اللہ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا مشروع فرمائی اور یہ سنن الہدا سے ہے، اور اگر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسا یہ پیچھے رہ جانے والے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے، تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اگر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں تو یہ بھی اضافہ ہے، فرمایا اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور جو شخص اچھی طرح طہارت کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی شان جو مسجد کو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی نے نماز کو چھوڑ دیا کافر ہو گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یعنی رفتہ رفتہ آپ کا یہ جماعت کو چھوڑنا آپ کو گناہوں کی طرف، چھوٹے سے بڑے گناہ کی طرف، بڑے سے بڑے کی طرف، رفتہ رفتہ یہ کفر کی طرف، اور انسان ایسی حالت میں چلا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اب نسائی ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ترمذی میں انس رضی اللہ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے 40 دن باجماعت نماز پڑھے، 40 دن باجماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار کی آزادی اور دوسری نفاق کی آزادی۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی آزاد فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بھی آزاد فرما دے گا۔ 40 روز جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کہ عشاء کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو داؤد و نسائی و حاکم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ نماز پڑھ چکے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت پڑھنے والوں کے مثل ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے ثواب میں کچھ بھی کم نہ ہوگا، اس کے ثواب میں کچھ بھی کم نہیں۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روزانہ جماعت سے لیٹ اور کہے جناب بعد میں چلا جاؤں گا، روایت ہم نے سنی تھی بھائی نماز کے بعد بھی چلے جاؤ مسجد میں تو جماعت کے ثواب مل جائے گا۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو بیچارہ کبھی رہ چکا ہو کسی مجبوری کے تحت، شرعی عذر کے تحت، لیکن جب وہ جماعت میں پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ نماز تو ہو گئی۔ اس کی مثال ایک یوں لے لیجیے، ایک شخص ایک دن جماعت میں حاضر نہ ہو سکا کسی مجبوری کے تحت، نماز میں ٹائم تبدیل ہو گیا، 15 منٹ پہلے نماز ہو گئی اگلے روز، وہ لیٹ آیا تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ نماز اس پرانے وقت پہ لیکن تبدیل ہو کے ہم نے پہلے ہی پڑھ لی، اب وہ پریشان ہو گیا۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جماعت کا ثواب عطا فرما دیا۔ نیت المؤمنین خیر من عملہ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشاء اور فجر ہے، اور جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسڑتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے قصد کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو امر فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو کہ جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا جو کچھ گھروں میں ہے اسے آگ سے جلا دو۔ یہ نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں اتنی فرامین ہمارے لیے موجود ہے، باوجود اس کے اگر کوئی سستی کرے تو کتنا بدبخت ہے وہ شخص۔
جو نماز جو جماعت کو معمولی سی شے سمجھے، جماعت کو مذاق سمجھے، اور کوئی اس کے دل میں جماعت کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ اب دیکھیے جو شخص، میں صرف فجر کے حوالے سے بات پیش کرتا ہوں، جو شخص نماز فجر میں حاضر نہیں ہوتا یا نماز فجر نہیں پڑھتا، وہ کتنا بدبخت شخص ہے۔ ہم کامیابی کی تلاش میں صبح و شام کوشاں ہیں، ہم کہتے ہیں کامیابی ملے ہمیں، اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے روز تو کوئی ایسا کام صبح صبح ہو جائے کہ سارا دن اچھا گزرے۔ ارے کتنا ناکام ہے وہ شخص کہ جس کی فجر کی نماز رہ جائے، اور اس کی زندگی کا یہ جو دن ہے اس کا آغاز ہی ناکامی سے ہوا، اب وہ تلاش کر رہا ہے کامیابی کو۔ کتنا کم عقل ہے وہ شخص۔ دیکھیے 3 فرامین مصطفیٰ نماز فجر کے حوالے سے قوت القلوب میں امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی تصوف کے پہلے امام فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے، توجہ فرمائیں، بندہ جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گریں لگا دیتا ہے، لہذا جب صبح کے وقت وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ اب وہ بھلے دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہاں کہے شکر ہے یا اللہ تو نے زندگی عطا فرما دی، کوئی بھی شکریہ کلمات کہے، اس کی زبان سے اللہ کا ذکر ادا ہو۔ پھر فرمایا اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور ارشاد فرمایا اور اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ساری کی ساری گرہیں کھول دیتا ہے اللہ۔ پس وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ دل ہو کر شروع کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو وہ سستی اور کاہلی سے اور بد دل ہو کر شروع کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے، سستی کاہلی اور بد دل ہو کر وہ شروع کرتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا بندہ جب سویا رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے، بندہ جب سویا رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا افسر نہیں کہہ رہا، یہ نبیوں کا سردار فرما رہا ہے، یہ وہ فرما رہا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اور جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہو اس کا دن کیسے گزرتا ہوگا، وہ کیسی باتیں سنتا ہوگا۔ تیسرا فرمان سنیے، فرمایا شیطان کے پاس ایک سعود سنگانے والی کوئی شے ہے، ایک لعوب چٹانے والی کوئی شے ہے، اور ایک ضرور چھڑکنے والی کوئی چیز ہے۔ جب وہ بندے کو سنگھاتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، اور جب چٹاتا ہے تو اس کی زبان برائی و شر سے آلودہ ہو جاتی ہے، اور جب کچھ چھڑکتا ہے تو بندہ رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اپنا شمار کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری صبح اس حال میں ہو کہ شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا ہو، اس حال میں کہ جناب 3 گرہیں لگی ہوئی ہیں، اٹھا ہی اس وقت کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر شخص کامیابی کی طرف جا رہا ہے، کوشش کرتا ہے کامیابی کی طرف جانے کی، لیکن وہ پہنچ نہیں پاتا۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر قواریری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ حضرت ابن جوزی عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عیون القیات میں اس کو فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا عبید اللہ بن قواریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، مگر ایک مرتبہ میرے گھر میں مہمان آ گئے۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے کرتے مطلق خیال نہ رہا جماعت کا۔ جب مجھے یاد آئی مسجد کی طرف دوڑا، مسجد پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد آ گیا کہ ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز تنہا نماز سے 21 درجے 25 درجے اور 27 درجے افضل ہے۔ تنہا نماز پڑھنے سے با جماعت نماز پڑھنا 27 درجے افضل ہے، 27 درجے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمان یاد آ گیا، میں نے کہا ہوں تو اکیلا، جماعت ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ عشاء کی نماز میں 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے 27 مرتبہ نماز پڑھ دی عشاء کی، اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے وہیں سو گیا۔ کہتے ہیں اب اونگ آنکھ لگنی تھی، میں خواب کیا دیکھ رہا ہوں کہ چند گھڑ سوار ہیں، ان کے ساتھ میں بھی سواری پہ ہوں، اور ہم جناب اپنی منزل کو روا دوائیں۔ ہم سب کہیں جا رہے ہیں،
اتنے میں ایک گھڑ سوار نے مجھے کہا تم اپنے گھوڑے کو مشقت میں نہ ڈالو، بے شک تم ہم سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتا؟ کہا اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگوں کی یہ حالت ہے کہ ایک نماز باجماعت چھوٹ گئی، 27 مرتبہ نماز پڑھ ڈالی کہ ثواب مل جائے، اور ہماری حالت کہ مسجد کے دروازے میں بھی گھر ہو، مسجد کی گلی میں بھی گھر ہو، مسجد والے محلے میں بھی گھر ہو، باوجود اس کے ہم پہلے تو بات نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر جو پڑھ بھی لے تو گھر میں پڑھتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص۔ تو محتشم سامعین حضرات، مسجد کی حاضری کو اپنے اوپر لازم قرار دو۔ خدا کی قسم آج اگر تم اپنی مسجدوں کو آباد کرو، نماز باجماعت ادا کرو، تو یہ ہمارے رونے دھونے، یہ مختلف دروں کی ٹھوکریں کھانے سے ہم باز آ جائیں گے۔ نماز ٹھیک، اسلام ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ اگر ہماری نمازیں درست ہیں، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ یہ نمازیں ہمیں برے اعمال سے دور کر دے گی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص، ایک طرف نماز کا وقت، اور شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے گا، آپ محلے میں ہیں، آپ کو اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، آپ کو وقت بھی معلوم ہے کہ جماعت کتنے بجے ہے، اور آپ بلا وجہ شرعی آپ گھر سے نکل گئے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، بھلے اذان نہیں ہوئی مسجد میں، وقت ہو گیا نماز کا، وقت داخل ہو گیا، اب آپ بلا وجہ شرعی وہاں سے نکل جاتے ہیں تو سخت گناہگار ہوں گے، محلے سے نکلنے سے بھی گناہگار ہوں گے۔ مسجد کا مسئلہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مسجد میں بندہ ہو، نماز کے ٹائم نکلنا گناہ ہے۔ ہاں ایک شخص کو اجازت ہے کہیں اور جا کے نماز پڑھانی ہو۔ محلے کا مسئلہ بھی ہے، آپ محلے میں موجود ہیں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، بلا وجہ شرعی آپ وہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں، گناہگار ہوں گے۔ اس مسجد کا آپ پہ حق ہے آپ نماز پڑھیں وہاں پر۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا، جماعت کو چھوڑ دیا، ایک طرف رحمان ہے تو دوسری طرف شیطان ہے۔ رمضان کے بعد شیطان اپنی قوت و توانائی کے ساتھ ہمارے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہے، اور اس نے چیلنج ہمیں کیا ہوا ہے، لیکن وَلَكِنْ لَا أَشْعُرُونَ، ہمیں شعور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم شیطان کو دیکھ سکے اس نے کیا چیلنج کیا ہے۔ اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز کا وقت ہوا، دوست کی کہا لگی ہاں بھائی ہم تیار ہیں چلو آ جاؤ، یہ نہیں دیکھتا مسلمان کہ میرا مسجد کی گلی میں گھر ہے، میرا مسجد کے قریب گھر ہے، میں مسجد میں چاہ کے نماز پڑھ دوں یا دوست کو بھی بلا کے نماز پڑھوا لوں، بس میں آ گیا جی۔ کیوں؟ مسجد میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر مولوی صاحب ایک روز حاضری لگائیں یا پوچھ لیں کہ کل کہاں تھے، اگلے روز بولے کہ بڑا ڈرتا مولوی ہے جناب، اور دل میں شاید پھر اس طرح رخ بھی نہ کرے کہ نماز کا پوچھ لیتے ہیں ہم سے، تو خوش نصیب ہے وہ شخص نماز کا وقت تو خود بھی آتا ہے، اپنے بھائی کو بھی پکڑتا ہے، بچوں کو پکڑ کے دیگر احباب کو لا کر نماز میں کھڑا کر دیتا ہے، تو وہ خوش نصیب ہے۔ اور اس والد پر افسوس ہے کہ نماز کا وقت ہو، اس کا بچہ گھر میں کھیل رہا ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے کہ میرا بیٹا امام حسین کی طرح ہو جائے گا، وہ چاہتا کیا ہے میرا بیٹا امام حسن پاک کی طرح ایک کرامت حاصل کر لے، وہ چاہتا یہ کہ حضرت عمر بن خطاب جیسی حکومت کیوں نہیں آتی اس دنیا میں، اور اس کا بچہ گھر میں کھیل رہا ہے، وہ گیم میں مشغول ہے، والد تھپکی دے کے کہتے ہیں ہاں کھیلو میں واپس آ رہا ہوں، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا، اتنی توفیق نہیں ایک مرتبہ بول دے بھائی نماز کے لیے آؤ، والد جو ہوئے اس لیے بچوں کو اتنا سر پہ نہ چڑھائے کہ باپ بچوں سے ڈرے، ہاں بچوں کو باپ سے ڈرنا چاہیے، نماز کا وقت ہو، گھر میں واویلا ہو جائے، شور ہو جائے، بھائی نماز، بس نماز، بس نماز، مسلمان سارے گلیاں بھری ہوں، کیا ہو رہا ہے جناب، کافر بھی پوچھیں تو بولے جناب نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کو آباد کرنے جا رہے ہیں، ہر طرف جناب۔ اور کافر کا ایک قول آپ سن، یہ کافر نے یہ چیلنج کیا تھا مسلمانوں کہ مسلمانوں جس دن تمہاری فجر کی نماز میں نماز جمعہ کی طرح نمازی آ گئے، نماز فجر کی جماعت میں نماز جمعہ کی طرح نمازی آ گئے، مسجد نماز جمعہ کی طرح آباد ہو گئی، تو پوری دنیا پہ مسلمانوں کا راج ہوگا، پوری دنیا پہ مسلمانوں کا راج ہوگا۔ اس لیے محتشم سامعین حضرات، رمضان گزر گیا، گناہوں پہ کمر بستہ نہیں ہونا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگنی، یا اللہ تو نے زندگی عطا فرما دی، سچی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد جماعت نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد جماعت نہیں چھوٹے گی، یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ نماز ہم نے بعد جماعت ادا کر دی، چھوڑنا تو تصور ہی نہیں کہ چھوڑنا کیوں ہے نماز کو، نماز کو بعد جماعت ادا کرنا ہے مسجد میں انشاءاللہ۔ اس مسجد کو آپ آباد کریں گے، اللہ آپ کو آباد کرے گا۔ آخری بات سن لیجئے گا، حسن عبدال میں کسی نے دیکھا ہو، میں تو رہا، میں نے عرصہ گزارا، میں وہاں سے گزرتا جب بھی گردوارے کے پاس، یہ سکھوں کا جو گردوارہ ہے وہاں پر، یہ پنجاب، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
ان کفار کو، ان سکھوں کو کہ وہ مسجد کے وہ اپنے اس مندر، وہ جو ان کا عبادت گاہ ہے، گردوارہ ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل کھڑا کر کے نا تو دونوں ہاتھ دیوار پہ لگاتے ہیں، یوں لگا کے یوں کر کے یوں گزر جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو بھی میں نے دیکھا، 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کے دیوار کے ساتھ ہاتھ مل کے چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے تو وہ جا رہا ہے۔ اور جو اندر جاتا ہے بڑی پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، ناغانی کرتے ہیں وہ، لیکن ایک مسلمان ہے کہ مسجد میں آ کر بھی اس میں وہ کیفیت ہی نہیں تاری، چیز ہے کیوں میں دیواروں کو چوم رہا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، آج اگر ہم فلاح پانا چاہتے ہیں تو مسجد کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو نمازوں کے ذریعے آباد کرو کہ آپ یہاں کے نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا۔ آپ نے رب کے گھر کو آباد کیا، اللہ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا۔ اپنے بچوں پہ وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی کہ جمعرات کی جب شب آتی ہے نا، جمعرات کی، جمعے کی شب، یہ روحیں جو ہیں مومنین کی جو روح ہیں، بعض روح کو اختیار ہوتا ہے وہ دنیا میں گشت کر سکتی ہیں، گھوم پھر سکتی ہیں، یہ جو روحیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ نظریہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ روح جو ہوتی ہے یہ ایک شخص سے حلول کر کے دوسرے میں نہیں جا سکتی ہے، روح دوسرے شخص کے اندر نہیں آ سکتی ہے، یہ ہمارا نظریہ عقیدہ ہے۔ لیکن جو روح ہے مردے کی، باپ کی ہے، بیٹے کی ہے، بھائی کی ہے، بہن کی ہے، وہ جا سکتی ہے اپنے گھر۔ اور جمعے کی شب روایت ملتی ہے، جمعے کی شب آ کے دستک دیتی ہیں، اپنے بیٹے کو نام لے کے پکار کے رو کے کہتی ہے بیٹے تو مجھے بھول گیا، اپنے بھائی کو رو کے پکارتی ہے بھائی تو مجھے بھول گیا، اپنے بہن کو رو کے، سب کو نام لے کے وہ پکارتی کہ خدا کے لیے میرے لیے کچھ بھیجو۔ میں کہتا ہوں جو والد ہے اس کے بیٹے ہیں یا گھر کا سربراہ ہے، بھائی ہے، اس کے نیچے بھائی ہیں چھوٹے، تو خدا کے لیے آج تمہارا بس چل رہا ہے، روح جسم تمہارا ساتھ دے رہی ہے، پکڑ کے لا سکتے ہو مسجد کے لیے، آج پکڑ کے لے آؤ۔ خدا کی قسم کل روحیں یہ راہیں تکتی رہ جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ آج آپ کا بس چل رہا ہے، آج بس چلا لو، کل کچھ نہیں چلنا ہے۔ ہاں آج کوشش کرو گے نا، بیٹے کو لے آؤ گے مسجد میں، اگر کل ہی میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، میں رب کی بارگاہ میں عرض کر سکوں گا، اللہ تو گواہ ہے جب تک مجھ میں طاقت تھی یا اللہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے بچے کو مسجد کی طرف لایا تھا، یا اللہ اب تو میں آ گیا ہوں۔ تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ رب فرمائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے، چاہے اس کو ہم نے بخش دیا۔ تو زندگی میں کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اسلام کا کلہ مرکز کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت عطا فرمائے۔